میں تمہارا باپ معصوم تو نہیں ہے، اور مجھ سے کئی گناہ بھی درپیش ہوئے تھے، تو بیٹا جو کالا سیاہ پڑ گیا تھا اس کی وجوہات یہ تھی میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر جو ہے حالت احتضار سخت کر دیا گیا، اور میرے دائیں اور بائیں جانب اور پیتانے اور سیدھانے میرے ایک کالے کالے حبشی لوگ آئے تھے جو مجھے تکلیف بھی دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ بولا بابا پھر کیا ہوا؟ بولا بیٹا بھی چند لمحوں بعد ایک نورانی شخصیت آئی اور ان سب کو ہٹایا، اور میرے حق میں دعا کی ہے پالنے والے، اس کے اوپر سے عذاب ہٹا لے، یہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس کا کہنا ہے رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے میرے اوپر سے عذاب ہٹا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ بیٹا میں گناہ گار تو تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، میں صلوات بہت پڑھتا تھا۔ جب بھی کوئی کام ہوتا، کوئی شکر بھیجنا ہوتا، کسی بھی حال میں ہوتا، میں محمد وآل محمد درود شریف پڑھا کرتا، صلوات بھیجتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا امید رکھیں مائک آئے گا یا اسی پہ آگے بڑھایا جائے؟ کوئی ہے اطلاع ہے؟ مائک نہیں آئے گا، بس اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سماعتوں رکھتے ہوئے، آواز آ رہی ہے کہ آپ کو؟ چلے ماشاء اللہ، ایک سوال بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ انداز الگ الگ ہوتا ہے، ایک شخص جب مائک پہ مستقل بیان کرے تو وہ اس آواز کی ٹون کا جو والیوم ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے، لیکن جب مائک ہٹا دیا جائے تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ آواز پتہ نہیں پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ اس نماز میں بھی ہوتا ہے، جب ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں مائک صحیح چلتا ہے بہترین، لیکن جب مائک نہیں ہوتا تو پھر اپنی حالت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا میں نے آپ سامنے کہا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن المجید، کہ اللہ نے ہمیں اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید سے وابستہ رکھا ہے۔ بالکل ہے، واضح ہے کہ ہم قرآن مجید سے وابستہ ہیں۔ پھر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت سے وابستہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس، وہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ تعالی بیتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اور اہل بیت میری طرف سے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو کتاب کو بھی مانتے ہیں، کتاب بھی ہمارے پاس ہے اور اہل بیت کی ولایت بھی ہے۔ جی بالکل ہے، لیکن قبلہ میری بات سنیں، کیا صرف کتاب کو رکھنا ہی وابستگی ہے؟ کیا کتاب کو ایک مرتبہ کھول کے ایک دفعہ ختم کر لینا ہی کافی ہے؟ یا بچوں کو مدرسے بھیج کر صرف عربی عبارت پڑھا کے واپس لے آنا ہی کافی ہے؟ نہیں، کتاب بھیجا کیوں ہے اللہ نے؟ سوال، قرآن مجید نازل کیوں ہوا؟ اور یہ 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ اور اس کے بعد نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ کیا علت ہے؟ سنیے، اللہ نے انسانوں پر دو حجتیں قائم کی، دو حجت، ایک حجت ظاہری، دوسرا حجت باطنی۔ ظاہری کیا ہے؟ ظاہری یہ حجت اسے کہتے ہیں جو پیغمبر اور ائمہ جو اللہ نے نازل فرمائے انسان کی ہدایت کے لیے، اور دوسری کتاب مجید ہے۔ اور حجت باطنی کیا ہے؟ وہ انسان کی عقل ہے۔ یہ دو حجتیں اللہ نے قائم کی۔ اگر اللہ صرف کتاب بھیج دیتا، انبیاء بھیج دیتے اور امام بھیج دیتا تو ہم اعتراض کر سکتے تھے، پالنے والے تجھے سب تو بھیجا لیکن ہمیں عقل نہیں دی، عقل نہیں دی تو ہم سمجھے کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ عقل نہیں دیتا تو ہم اعتراض کر سکتے تھے۔ اللہ نے حجت باطنی بھی قائم کی کہ آپ کو عقل دے کے ہوتا کہ دیکھو اب اعتراض نہ کرنا، میں نے عقل بھی دی، آپ کو کتاب بھی دی، کتاب کو پڑھانے والا استاد بھی بھیجا، عمل کر کے دکھانے والا بھی بھیجا۔ ایسا ہی شریعت پہنچا دی کہ دیکھو آپ قیامت کے دن اعتراض نہ کریں، ہم نے آپ کو حجت تمام کر دی۔ اچھا کتاب کیسی بھیجی؟ توجہ رکھیے، غور فکر طلب گفتگو ہے۔ ہو سکتا ہمارے بزرگوں نے مسئلہ سنی ہے، کئی دفعہ بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، سنی سنائی باتیں ہیں، کچھ باتیں کچھ نقطے ایسے ہیں، کوشش کروں کچھ نیا دے کر جاؤں۔ کتاب کیسی بھیجی؟ لا ریب کتاب، لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ایسے ترجمہ کرتے ہیں۔
تو دراصل لا ریب لفظ جو ہے وہ ہے عربی زبان کا، اور جو شک جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اشکن فی اللہ، قرآن سورہ ابراہیم میں کہ کیا اللہ کی ذات میں شک کرتا ہے، تو شک لفظ بھی عربی زبان کا، لا ریب لفظ بھی عربی زبان کا. تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے. تو اگر شک ہی ترجمہ ہوتا تو اللہ لا ریب کیوں لکھتا؟ اور جو ہے اگر شک ہی اس کا مطلب ہوتا تو اللہ لا ریب کیوں لکھتا؟ ذالک الکتاب لا شک فیہا، ایسا ہونا چاہیے تھا. نہیں، تھوڑا سا فرق ہے، سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ اردو زبان میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے. اردو زبان ایک لمیٹڈ زبان ہے، عربی زبان میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ موجود ہے. تو اس لا ریب کا ترجمہ کما حقہ اردو زبان میں نہ ملا، تو جتنا قریب ترین ترجمہ ملا وہ لکھ دیا گیا. تو لا ریب کیا چیز ہے غور کیجیے گا. لا ریب وہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، مہمان آپ کے گھر میں تشریف لائے، دروازے سے داخل ہوئے اور آپ کے گھر میں انہوں نے گارڈن دیکھا. آپ کے گارڈن سے گزرتے ہوئے آپ کے روم تک پہنچے ہیں تو ان کو آپ کے گارڈن میں ایک سانپ سا جو ہے وہ رینگتا ہوا محسوس ہوا. ان کو ذرا سا یہ شک ہوا ذہنی طور پر کہ یہ یہاں پہ سانپ سا ہے. انہوں نے میزبان سے کہا قبلہ میں اب گھر میں آیا ہوں، مجھے یہاں سانپ سا رینگتا سا مجھے محسوس ہوا ہے. میزبان کہنے لگے ارے آپ کو شاید ذہنی شک ہوا ہوگا، آ جائیے اندر.